السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ومقام الآخر فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، بزرگی، برتری اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے لیے۔ درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء و امام المرسلین، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر احسان، اللہ تعالیٰ نے اسلام جیسی عظیم نعمت سے نوازا۔ دعا بھی کریں، کوشش بھی کریں، اللہ ہم سب کا خاتمہ اسی ایمان پر فرمائے۔ میرا آپ کا ہم سب کا خالق و اللہ تعالیٰ و رب العالمین میں اور آپ حقیقتاً آج جو کچھ بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، جہاں بھی ہیں، جس طرح بھی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی مدد ہی سے، چھوٹی سے لے کر بڑی نیکی تک انسان اگر کوئی کرتا ہے تو یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کی نصرت سے ہوتی۔ کچھ دھوکے ایسے ہیں، کچھ خیالات ایسے ہیں، کچھ گمان ایسے ہیں، شعبوں کے لحاظ سے، کیٹیگریز کے لحاظ سے پھر ابلیس ایمان والوں کو اس طرح کے نظریات اور اس طرح کے گمان ان کے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے۔ مقصد چونکہ ایمان والے کی نیکیوں کی تباہی اور بربادی ہے، اس انداز سے پھر اپنی عیاریوں اور چالاکیوں کے وہ وار کرتا ہے۔ نمازی کو اس کی نماز کی وجہ سے، نیکی کرنے والے کو نیکی کرنے کی وجہ سے، مال خرچ کرنے والے کو مال خرچ کرنے کی وجہ سے، علم دینے والے کو اس کے علم کی وجہ سے یہ باور کرواتا ہے کہ یہ تیرا ہی کمال ہے جو تو اتنے بڑے بڑے کام کر رہا ہے۔ بس جو آدمی شیطان کے اس بہکاوے میں آیا اور اللہ کی اس عطا کو، اللہ کے فیصلے کو، اللہ کی اس مدد اور نصرت کو سمجھنے کی بجائے اپنے اوپر لے گیا، یقیناً اس کی نیکیاں تباہ۔
فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، اے لوگوں اپنی پاک بازیاں، اپنے تزکیہ نفس لوگوں کے سامنے پیش نہ کرو کہ میں بہت بڑا اعلیٰ، میں بہت بڑا پاک صاف، بہت بڑا پارسا، بہت بڑا نیکوکار، اس لیے کہ ہوا اعلم بمن اتقى، وہ اللہ تو جانتا ہے تم کتنے پانی میں ہو۔ اس اللہ نے تمہارے عیوب پر پردے ڈالے ہوئے ہیں، وہ لوگوں سے چھپے ہوئے ہیں، صرف یہ غور کرو کہ تمہاری وہ چھپی باتیں، تمہارے عیوب، اللہ اگر لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کر دے تو بتاؤ تمہاری عزت کہاں جائے گی؟ اگر تمہارے عیوب پر پردہ اس رب العالمین نے ڈالا ہوا ہے تو یقیناً تمہیں ان نیکیوں کی توفیق دینے والا بھی وہ رب العالمین ہے۔ ایک ایسی بیماری، ایک ایسی برائی جس کی نشاندہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کی تھی، بدقسمتی سے وہ قیامت کی نشانی تھی یا منافقین کی نشانی تھی، آج کثرت سے امت مسلمہ کے اندر آ گئی۔ وہ برائی، وہ بیماری خود تعریفی کی ہے، خود نمائی کی ہے، اپنی تعریف پر بڑے خوش ہونا ہے، یا اس کو دوسری سائڈ پہ بھی لے لیں کہ کسی کی بیجا تعریف کرنا، کسی کی بیجا خوشامدی کرنا، اس کو ایسے اٹھا کے رکھنا، ایسے اس کی تعریف اور ایسی اس کی خوشامدی کرنا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق وہ ایسے ہی ہے جیسے بندے نے کسی بندے کا قتل کر دیا۔ یہ نہیں ہے کہ تعریف اسلام منع کرتا ہے، حقیقی کسی کی تعریف ہے، کسی کے اندر خوبی ہے، اس تعریف کی اجازت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو گھوڑے پر بیٹھ کر گھڑ سواری کرتے ہوئے دشمن کو تاک تاک کر نشانہ لگاتے ہوئے قتل کرتے دیکھا تو آپ نے اس کا نام لے کر اس کی تعریف کی۔ ایک صحابی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیدل چلتے ہوئے دشمن پر وار کرتے کرتے دشمنوں کو جہنم پہنچاتے ہوئے جب اس دلیری کے ساتھ لڑتے دیکھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی کی تعریف کی۔ یہ نہیں ہے کہ حقیقی تعریف بنا ہے، حقیقی تعریف کسی کی کرنا نہ یہ حرام ہے، اور نہ حقیقی تعریف سننا اور سننے کے بعد اس پر بڑھائی اور اترانا یہ غلط ہے۔ اس تعریف کو سننے کے بعد اللہ کی تعریف کرنا، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے اللہ کے حضور پیش کر دینا، ہونا اصل میں یہ ہے۔ اس لیے تو اللہ کہتے ہیں تمہیں اپنی اس دنیاوی تعریفوں پر جو خوشامدی کی شکل میں ہے، ایک شخص بڑھا چڑھا کے کسی کی تعریف کر رہا ہے، اس تعریف کرنے والے کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سختی سے منع کیا۔ ایک مجلس میں ایسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا ایک صحابی دوسرے صحابی کی بڑی کثرت سے تعریف کر رہے تھے، تو آپ نے اس کو یہی کہا کہ تو اس کی اتنی تعریف کر دی ہے، ایسے ہی ہے جیسے تو نے اس کی گردن کاٹ دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبی میں دیکھا ایک صحابی بڑی اچھی نماز پڑھ رہے تھے، بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑے خشوع خضوع کے ساتھ، بڑے سکون اطمینان کے ساتھ۔ آپ نے ایک صحابی سے پوچھا یہ کون ہے؟ اس نے کہا جی یہ فلاں فلاں ہے۔ اس کی تعریفیں کرنی شروع کر دی، یہ بہت اچھا ہے جی، نماز بھی دیکھے کتنی اچھی پڑھ رہا ہے، اس کے اندر یہ خوبی بھی ہے، یہ خوبی بھی ہے، یہ خوبی بھی ہے۔ وہ خوبیاں بتا رہا تھا تو اللہ کے نبی نے اس کو کہا چپ، آہستہ، اونچی نہ بول، اونچی نہ بول، یہ نہ ہو تیری یہ تعریف کے الفاظ کہیں وہ بندہ سن لے، اگر یہ تیری تعریف کے الفاظ اس بندے نے سن لیے وہ بندہ ہلاک ہو جائے۔ یعنی اس کے اندر غرور آ سکتا ہے، تکبر آ سکتا ہے، میں آ سکتی ہے، اور جب انسان کے اندر کسی خوبی، کسی نیکی، کسی عبادت یا کسی اچھائی کی وجہ سے غرور اور تکبر آیا، ساری نیکی ضائع، بندہ تباہ و برباد ہو کے خالی ہو۔ آپ نے اس کو ڈانٹا، چپ کرایا، چپ، اونچی نہ بول، کہیں اس کو خبر نہ ہو جائے۔ یہ جذبہ دونوں میں ہونا چاہیے، تعریف کرنے والے میں بھی
کہ میں اس کی حقیقی تعریف کروں، مقصد میرا خوشامد نہ ہو، مقصد میرا بڑھانا چڑھانا نہ ہو، اس لیے کہ جب حقیقی تعریف کی بات آتی ہے تو وہ اصل میں حقیقی تعریف اللہ کی ہونی چاہیے، بندے کی کیسے؟ میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں اپنی مرضی سے، اللہ کی توفیق سے آئے، واللہ مجھے آپ کو اللہ توفیق نہ دیتا تو شاید ہم بھی کسی بازار میں کسی پھڑی پہ بیٹھے ہوتے، یا ہم بھی کسی اور دنیاوی مصروفیت میں لگے ہوتے۔ میرے آپ کے اوپر اللہ نے خاص احسان کیا کہ اللہ ہمیں یہاں لے آیا ہے۔ اگر اللہ ہمیں یہاں لایا ہے، اللہ یہ نیکی کروا رہا ہے، اللہ نے ہمارا نام رجسٹر میں رکھوایا ہے، اللہ ہی وہ رجسٹر دیکھے گا، خوش ہوگا، ہمارے لیے تعریفیں کرے گا۔ جب ساری توفیق اس اللہ کی ہے تو ہونا کیا چاہیے؟ الحمدللہ۔ پھر اپنی بڑائی پر یا اپنی کسی ایسی نیکی پر اگر کوئی تعریف کرتا ہے تو پھر خوشی نہیں ہونی چاہیے، پریشانی ہونی چاہیے۔ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، اس کو خبر تھی یہ بہت بڑے فقیہ ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، اس کو خواہش ہوگی، تجسس ہوگا ملاقات کا، آ کر آپ کی بڑی تعریفیں کرنے لگا، اور ساتھ اس نے یہ جملہ بھی کہہ دیا کہ اے امام، میری آج زندگی کی سب سے بڑی خواہش پوری ہو، آج میرا زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ یہی ہے کہ میری آپ سے ملاقات ہو گئی، میں آج بڑا ہی خوش ہوں۔ آپ نے اس کو پکڑ کے سائڈ پہ لے کے گئے، اس کو بٹھایا اور بٹھا کر اس سے پوچھا، یہ بتا تیری آج میری ملاقات ہونے سے کیا تجھے کسی نے جنت کی بشارت دے دی ہے؟ کسی انسان سے ملاقات، اور اس ملاقات کا اتنا تجسس کہ تو کہہ رہا ہے کہ تیری ملاقات سے میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش پوری ہو گئی، اس سے کیا کمال ہوا ہے؟ بتا تجھے دنیاوی یا دینی طور پر کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں۔ کیا میری ملاقات کا کسی حدیث میں، قرآن میں تذکرہ آیا ہے کہ اس سے تیری جنت پکی ہو گئی، تیری آخرت سنور گئی، تیری آخرت کے ساتھ ہی تیری کامیابی تھی، اور تو میری ملاقات کو بنیاد بنا رہا ہے؟ خبردار، ایسے نہیں کہتے۔ وہ لوگ اپنی تعریف اگر سنتے تھے پریشان ہو جاتے تھے، ہاں میری تعریف کر رہا ہے، یہ تو میری گردن کاٹ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ان کی تعریف کی گئی، تعریف سنتے ہی آپ نے اس کو ڈانٹا اور پتھر اس کے منہ پر مارے۔ کسی نے دیکھا، اس نے کہا حضور وہ آپ کی تعریف کر رہا ہے اور آپ اس کے منہ پر پتھر مار رہے ہیں۔ کہا یہ عمل میں نہیں کر رہا، میں نے اللہ کے نبی سے سنا تھا، جو خوشامدی کرتا ہوا تیری تعریف کرے اس کے منہ پر مٹی مار، وہ تجھے زمین میں دھنسا رہا ہے، تیری گردن کاٹ رہا ہے، تجھے ہلاک کر رہا ہے۔ ان جملوں سے تیرے اندر تکبر اور غرور آ سکتا ہے، تیرے اندر میں آ سکتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام زیادہ اور بیجا تعریف کو پسند نہیں کرتے تھے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ اگر ان کے سامنے کوئی تعریف کرتا، آپ ناراض ہو جاتے، ڈانٹتے اس کو، خبردار میری تعریف نہ کر، اس لیے کہ میری خوبی کوئی خوبی نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا ہے۔ ہاں ان کو کوئی دعا دیتا، دعا دینے کی وجہ سے وہ بڑے خوش ہوتے، اس کی دعا کو سنتے کہ ہاں یہ مجھے دعا دے رہا ہے۔ دونوں میں فرق سمجھیے، ایک یہ ہے کہ کسی کی تعریف کرنا، بھائی وہ پاس بیٹھا ہے یا سن رہا ہے یا سامنے وہ کھڑا ہے اسی کو کہنا یا لوگوں کو سنانا، یہ بڑا اچھا ہے، بڑا نیک ہے، بڑا پارسا ہے، اس نے یہ فائدہ کیا، اس نے یہ نیکی کی، اس نے فلاں کیا۔ اس کا کیا فائدہ؟ آپ اس کو آگ لگا رہے ہو، آپ اس کو زمین میں دھنسا رہے ہو۔ ہاں اللہ اس کی نیکیاں قبول فرمائے، اللہ اس کو نماز میں استقامت دے، اللہ تہجد میں استقامت دے، اللہ فلاں نیکی فلاں نیکی۔ یہ دعا یہ ٹھیک ہے کہ آپ اس کے لیے دعا کریں۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کوئی دعا دیتا بڑے خوش ہوتے کہ ہاں میں ضرورت مند ہوں دعاؤں کا، مجھے دعائیں دے تو جتنی دینی ہے، میرے منہ پر میری تعریف نہ کر۔ اتنی بدترین برائی تھی، اتنی بری ترین برائی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا منافق کی یہ خصلت ہے، یحب المدح، وہ اپنی تعریف کو، اپنی مدح کو بڑا پسند کرتا ہے، اور جب اس کی تعریف کی بجائے اس کی کوئی برائی کا تذکرہ کیا جائے، یکرہ المذم، اس تنقید کو، اس مذمت کو وہ ناپسند جانتا ہے۔
اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ عمل منافق کا بتلا رہے ہیں، تعریف کرو بڑا راضی ہے، اس نے کوئی غلط کام کیا ہے اس کی نشاندہی کرو، اس پر تنقید کرو، ناراض ہوگا، گلے پڑے گا، آپ کے ساتھ ناراض ہو کر ناراضگی کا اظہار کرے گا۔ اب آپ غور سے دیکھیے یہ بدترین عمل آج اکثر لوگوں کے اندر، کہ اگر آپ کسی کے اندر کوئی برائی دیکھتے ہیں تو کبھی دیکھتے ہیں صرف نشاندہی کرنے کی دیر ہے، بس آپ کی ہرگز ایسا آپ کو ذلیل کیا جائے گا، ایسا رسوا کیا جائے گا، اس لیے کہ آج ہم نے اپنے بڑوں کو، اپنے لیڈروں کو، علماء کو، سیاستدانوں کو، اس طرح کے لوگوں کو ایسا ہم نے آسمان پر چڑھایا ہوا ہے، آج ہمیں ان کی کوئی برائی نظر نہیں آتی، آج جھوٹی موٹی ہر قسم کی اچھائیاں اور خوبیاں ان کے ساتھ جوڑ دی جاتی ہیں، وہ بھی بڑی خوشی سے سنتے ہیں، اور سن کر ایسا نشہ لگ جاتا ہے، ایسے عادی ہو چکے ہیں کہ ہلکی سی بھی آپ نے کوئی ایسی بات کی، محترم آپ کے اندر یہ کمی ہے، آپ اس کمی کو دور کریں، بس جڑ گئے آپ کو، یہی بندہ غلط ہے، یہی برا ہے، یہی بدترین ہے، اس لیے کہ یہ میری مدح کو، میری تعریفوں کو پسند نہیں کرتا، میرے خلاف ایسی باتیں کرتا۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایک ایسی کوئی بات، کوئی ایسی چیز جو آپ کے اندر کمی ہے، نقصان ہے، گناہ والی بات ہے، کسی نے نشاندہی کی، آپ کو اس کا احسان مند ہونا چاہیے، بھائی آپ کا شکریہ، چلو میں اب آپ اپنی اصلاح کرتا ہوں، اللہ میرے پچھلے گناہ معاف کرے، آئندہ مجھے اصلاح کی توفیق دے، اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، بجائے شکریہ ادا کرنے کے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اس کے مخالف اور دشمن بن جاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق جیسے منافق کی خاص خصلت، ہم یہ سمجھتے رہے کہ انسان کی عزت، اس کا مقام، اس کا رتبہ عہدوں سے ہے، پیسے سے ہے، مال گاڑی سے ہے، بینک بیلنس سے ہے، یہ نہ سوچا کہ نہیں، یہ چیزیں تو اللہ کی عطا سے ہیں، اور انسان کی اصل اور حقیقی عزت ان اعمال سے ہے جو اس نے اعمال چھپ کے کیے، ظاہری اعمال سے اگر آپ کر رہے ہیں وہ لوگوں کو پتہ چل رہا ہے، آپ کے اندر میں آ سکتی ہے، اگر آپ چھپ کے کوئی اعمال کر رہے ہیں، نوافل آپ کثرت سے پڑھ رہے ہیں، بات فرائض کی نہیں ہو رہی، فرائض تو سب نے کرنے ہیں، چھپ کے آپ نوافل کثرت سے پڑھ رہے ہیں، تہجد آپ پڑھتے ہیں، آپ روزے رکھ رہے ہیں، چھپ کے آپ صدقہ خیرات کر رہے ہیں، چھپ کے کوئی ایسی نیکیاں کر رہے ہیں، یہ وہ اعمال آپ اللہ کی توفیق سے کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے جب آپ اللہ کی توفیق سے کر رہے ہیں تو اللہ ان اعمال کو اگر قبول کرتا ہے تو اللہ کے ہاں آپ کی بڑی عزت، دنیا آپ کو عزت سے نوازے یا نہ نوازے، دنیا آپ کو جھوٹی عزتوں سے بھی نوازتی نہیں، اصل حقیقی عزت تو وہی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انسان اسی وقت حقیقی عزت پاتا ہے جب اللہ اس کو حقیقی عزت سے نواز دیتے ہیں۔ کوئی بھی اچھا کام اور نیکی کرنے سے پہلے انسان اگر یہ سوچ کے نیکی کرنا چاہتا ہے کہ اس سے مجھے فلاں دنیا کا فائدہ ہوگا، نیکی ٹھس، بلکہ وہ نیکی وبال جان بنتی ہے۔ 20 بار آپ کو میں نے وہ لمبی حدیث 3 آدمی والی سنائی، وہ تینوں بڑی بڑی نیکیاں ہیں، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں لوگوں کو علم سے نوازنا، اللہ کی راہ میں اپنی جان دینا، تینوں نے اچھے کام کیے، مگر ان کی نیت میں اخلاص نہیں تھا، خوبصورتی نہیں تھی، جھوٹے تھے۔ اللہ نے ان تینوں کو اٹھا کے پوچھا کیا کر کے آئے، کہا یہ کیا، میں نے بھی تجھے یہ دیا، تو نے یہ سارا کذبتا جھوٹ بولتا ہے، میرے لیے نہیں کیا، دنیا میں عزت پانے کے لیے، نام حاصل کرنے کے لیے، مقام پانے کے لیے کیا تھا، اے بندے میں نے تجھے دنیا میں عزت بھی دی، نام بھی دیا، مقام بھی دیا، اب جنت میں تیرے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے، اس کو پاؤں سے پکڑو، منہ کے بال گھسیٹو، ان کو جہنم میں پھینکو۔ دنیا کی نظر میں بڑا وہ پارسا تھا، دنیا کی نظر میں بڑا سخی تھا، دنیا کی نظر میں بہت بڑا عالم دین تھا، دنیا کی نظر میں بہت بڑا مجاہد تھا، بڑا بہترین لڑا تھا، بڑی بڑی نیکیاں، مگر ان نیکیوں کے آتے ہی انسان کے اندر اگر شیطان نے چال چلی اور صرف دنیاوی طور پر کا جذبہ آ گیا، نیکی گئی، نیکی چلی جاتی، چلو کوئی بات نہیں تھی، خیر ہے، یہ بدترین سوچ انسان کی نیکی تباہ کرنے کے ساتھ ساتھ جہنم میں جانے کا ذریعہ بھی بن رہی ہے، اور ہم اس کو اتنا ہی پسند کر رہے ہیں، اتنا ہی یہ چیز عام ہو گئی ہے،
جتنی شریعت اس کو ناپسند سمجھتی تھی، رب العالمین اس کو برا اور بدترین اور منافق کی خصلت بتا رہے تھے۔ اس عمل بد سے، اس برائی سے، اس بیماری سے بچنے کا حکم تھا۔ بدقسمتی سے آج یہ خوشامدی والی برائی دونوں طرف، کرنے والے بھی اور کروانے والے بھی، آخری حدوں کو چھو جاتے۔ کرنے والا اپنے مفادات اور دنیاوی مفادات کو سمجھتا ہے، ہاں میں اس کی تعریف بیجا کروں گا، خوشامدی کروں گا، میرا مقصد حل ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کو رب سمجھ رہا ہے، اس کو اللہ کے برابر سمجھ رہا ہے کہ ہاں اصل انسان کے کام کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، انسان کی ہر قسم کی مدد کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ وہ سمجھتا نہیں اللہ نہیں ہے، یہ بندہ ہے، اس کا عہدہ ہے، اس کا منصب ہے، اس کی ذات ہے، اس کی شخصیت ہے، میں اس کو راضی کروں، جھوٹ موٹ خوشامدی کروں، یہ میرے بڑا دنیا میں کام آئے گا، بڑے فائدے کرے گا۔ وہ اس کی خوشامد کرتا ہے، اس کو بڑھاتا ہے، اس کو بھی نشہ لگ جاتا ہے خوشامدی کی، جھوٹ موٹ کی۔ اس کو بھی پتا ہے کہ قرآن کہتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون، اے لوگو وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم نے کی نہیں۔ ایسی ایسی پھر ان لوگوں کی خوبیاں بتائی جاتی ہیں، اس کے اندر یہ خوبی ہے جی، اس نے یہ کیا ہے، اس نے وہ کیا ہے، حالانکہ اکثر اس نے کیا ہی نہیں۔ اس کو بھی پتا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کو بھی پتا ہے میری خوشامد ہو رہی ہے، وہ کہتا ہے اچھا چلو ٹھیک ہے میری بلے بلے تو ہو رہی ہے، یہ نہیں سمجھتا وہ بلے بلے ہی اس کا ستیہ ناش کر دے۔ قرآن تو کہتا ہے لما تقولون، تم وہ بات کہتے کیوں ہو، وہ بات سنتے ہی کیوں ہو جو ہے ہی نہیں۔ تمہارے نام پر ایک خوبی کا نام لگایا جا رہا ہے، تمہیں چاہیے تھا اس کو منع کرتے، اس کا منہ بند کرتے، حدیث کے مطابق اس کے منہ پر مٹی مارتے، کنکر مارتے۔ کیوں میرا ستیہ ناش کر رہے ہو، کیوں کسی کا ستیہ ناش کر رہے ہو؟ نیکی اللہ کی توفیق سے ہوئی ہے، تعریف کرنی اللہ کی کر، اللہ کا شکر ادا کر، الحمدللہ کہہ، تسبیحات کہہ۔ تو بندے کی تعریف کر رہا ہے، بندہ بھی پھر اپنی تعریف سن کے پھولے نہیں سماتا، وہ بھی کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے سب کچھ میں ہی کر رہا ہوں۔ حالانکہ حقیقت دونوں جان رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں جو صورتحال چل رہی ہے، حقیقت سے دونوں ہی واقف ہیں۔ خوشامد کرنے والا بھی جانتا ہے کہ صرف میں جھوٹ موٹ کر کے اس کو راضی کر رہا ہوں، جس کی خوشامد ہو رہی ہے اس کمبخت کو بھی پتا ہے کہ مجھے اٹھا رہا ہے، چک رہا ہے، بھیجا میری تعریفیں کر رہا ہے، اس کا کوئی اپنا مفاد ہوگا۔ آپ نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا، لوگ جھوٹی موٹی تعریفیں کر کے، لوگ جھوٹی موٹی باتیں کر کے پھر اپنے دنیاوی مفادات پورے کر لیتے ہیں، مگر یہ نہیں سوچتے کہ دنیاوی مفادات پورے کرتے کرتے ان بیچاروں نے غیر محسوس انداز میں اپنی آخرت کا ستیہ ناش کر۔ اللہ جانے وہ قصہ ٹھیک ہے یا نہیں، معروف ہے۔ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بڑی اعلیٰ شخصیت، ہر بندہ ان سے واقف۔ بعض کہتے ہیں چلے جا رہے تھے، بعض کہتے ہیں کہ رات کو خواب آیا، ایک نورانی شخصیت آئی، کہا جی میں فرشتہ ہوں، اے عبد القادر تو نے اتنی عبادات کی، اتنی عبادات کی، آج کے بعد اللہ نے تجھے نمازیں معاف کر دی، موج کر، اتنا تو نے اللہ کا قرب حاصل کیا، تیری آج سے ساری نمازیں معاف، اب تو جو مرضی کرتا رہے، تو پکا جنتی ہے۔ اللہ نے علم سے نوازا تھا، اللہ نے خیر کی، ان کی زبان سے جملہ نکلا، اس نے کہا یہ بات جو تو مجھے کہہ رہا ہے، یہ بات تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کہی، تو مجھے کہہ رہا ہے، اس کا مطلب ہے تو کوئی فرشتہ نہیں ہے، تو ابلیس، چل دفع ہو، مجھے نہ بہکا۔ کہتے ہیں کہ اس نے، ابلیس نے آگے سے کہا عبد القادر بچ گیا ہے تو، آج تجھے تیرے علم نے بچا لیا ہے، ورنہ میں تو بڑا پکا پروگرام بنا کے آیا تھا کہ آج تجھے گمراہ کروں۔ یہ دوسری اس کی چال تھی۔ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے کہا ابلیس تو دوسری سازش کر رہا ہے، یہ ذہن میں رکھ، مجھے بچانے والا میرا علم نہیں ہے، مجھے بچانے والا تیرے شر سے میرا رب ہے۔ اپنی نہیں تعریف پسند کی، سلف اپنی تعریف ویسے ہی ناپسند سمجھتے تھے، تعریف کرنے والے سے ناراض ہوتے تھے، اس کو روکتے تھے، منہ بند کرتے تھے۔
اگر ایسی باتیں آج کسی کو کہی جائیں وہ تو پھولے نہ سمائے، ہاں کیا بات ہے جی، مینوں اور کی چاہیے نماز ہی معافی ہوگی۔ یہ بدترین برائی، یہ بدترین بیماری جس کا نبی علیہ السلام نے 1400 سال پہلے تذکرہ کیا، صحابہ کو اس عمل سے منع کیا، اس کو مذموم قرار دیا، مذمت کی، اس کو منافقین کا عمل قرار دیا، دونوں کو بدترین قرار دیا، خوشامد کرنے والے کو بھی اور جو اپنی خوشامدی پر خوش ہو رہا ہے، پھولا نہیں سما رہا، بڑا خوش ہوتا ہے کہ ہاں میری جھوٹی تعریفیں ہو رہی ہیں، میری ایسی ایک ہے آپ تعریف کر لی بات ختم کریں نا۔ اب ہر مجلس میں اس کی تعریف، ٹھیک ہے اس نے کو 2 سڑکیں بنا دی ہیں، اب ہر جگہ اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، اس نے فلاں کیا، اور اس کی تعریف نہ کی جائے وہ ناراض ہوتا ہے۔ یہ بیماری، یہ برائی 99% سیاستدانوں میں پائی گئی، اکثر علماء کرام میں پائی گئی، اکثر سخی لوگوں میں پائی گئی، اکثر ایسے لوگ جو اپنی جانیں پیش کرتے ہیں ان میں پائی گئی، بالکل حق ہے، ایسے ہی ہے۔ اگر آج یہی کیفیت اور صورتحال رہی، یقین جانیے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ نبی علیہ السلام کی وہ 3 آدمیوں والی حدیث، تو گویا میں اور آپ یہاں سے جب جائیں گے تو نیکی ہماری یہاں خالی ہو کے جائیں گے، اللہ کے حضور میں کچھ نہیں ملے گا۔ دعا اور کوشش کریں اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ ایسے بدترین عمل، کسی کی بیجا خوشامد کرنا، تعریف جھوٹی کرنا، یا ہماری کو کر رہا ہے اور اس کو بڑا خوشی سے سننا، اس کو منع بھی نہ کرنا، ایسے بدترین عمل سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وما علینا